الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب قال الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کو دور کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سمع رسمی ہدایت کو نئی دیوالی کا اظہار الوزن حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شاہانہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں. پڑھیں اللہم صلی اللہ جن کے نانا نے انہیں جینے کا سبب بخشا اور اس نانا کے عظیم نواسے میں انہیں مرنے کا ہنر اور سلیقہ عطا کیا. آئیے اس نانا اور اس نواسے پر کوئی دفاع کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ مقدم حرام ہے، یعنی محرم شریف کا مہینہ ہے، تو موضوع بھی وہی واقعات کربلا اور مارکہ کربلا ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 10 حضرات شیعہ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان لوگوں نے صرف اور صرف پوری سال ماتم کرتے نظر آتے ہیں اور مجلس ماتم برپا کرتے ہیں. اور اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں جو مخالف فرقہ ہے، جو دیوبندی حضرات ہیں، وہابیہ لوگ ہیں، یہ لوگ ان کی جلن میں یہ لوگ جلسہ صفائے اسلام کے نام سے پروگرام کرتے ہیں، اس میں صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے ہیں. ایسے موقع پر جب ایک تاریخ شروع ہوتی ہے محرم، تو وہ لوگ جو ہے اور صحابہ اکرام کا تذکرہ شروع کرتے ہیں اور شہیدان اسلام کی بات کو کرتے ہیں، لیکن میرے امام حسین کا تذکرہ نہیں. لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہمیں صحابہ کو بھی ماننا ہے، اہل بیت سے بھی ہمیں محبت رکھنی ہے، اور دلی اور باطنی ظاہری قلبی ہر قسم کی، قولی عملی ہر قسم کی محبت کرنی ہے، اس کا اظہار بھی کرنا ہے. اس لیے کہ ہم سب کے ماننے والے ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں. اس لیے اللہ اس کے رسول کے جو دوست ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول سے بغض رکھنے والے ہیں ہماری ان سے دشمنی ہے، کبھی نہیں رہے. اس لیے ایک منقبت میں لکھ رہا تھا، اس میں آخری میں مقطع میں نے بات کہی ہے، مصالحت نہ کرو ظالموں سے تم نیر، مصالحت نہ کرو ظالموں سے تم نیر، تمہارے مرشد و رہبر ہیں کربلا والے. ہم مصالحت نہیں کر سکتے، تنہا رہیں گے لیکن مصالحت نہیں کر سکتے، صلح نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رات دن کا ملاپ ہو جائے، کھارے اور میٹھے پانی میں اتفاق ہو جائے، رات دن ایک ساتھ میں قبول ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے حق و باطل کبھی مل نہیں سکتا. یہ اپنا اپنا مقدر ہے. ایک بار اور جی لگا کے دوسرے سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو حق اور باطل میں امتیاز رہے، اس کے لیے آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنی پڑے گی، ان کے واقعات کو، ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو جاننا پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے اپنے خاندان کو، اپنے گھرانے کو، خود اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ بتا دیا کہ راہ حق میں کتنی بھی مصیبتیں آئیں لیکن استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے رہو، جان کا نذرانہ لٹانا پڑے تو لٹا دو لیکن کبھی باطل سے سمجھوتا نہ کرو، یہی حسینیت، باطل سے سمجھوتا نہ کرنا حسینیت، اور دنیا کے منافع کے چکر میں حق کی راہ چھوڑ دینا، باطل کی طرفداری کرنا، یہی یزیدیت ہے۔ اب مختصر سے واقعات کربلا آپ سماعت فرما لیں۔ میں نے سوچا تھا کہ تفصیلی گفتگو ہوگی پھر، لیکن جب یہاں پہ آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وقت کم رہتا ہے اور تفصیلی گفتگو کیسے ہو پائے گا، لیکن جہاں تک کوشش کروں گا کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار اور جی لگا کے سیدنا مولانا محمد میرے عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ ہم سب امتی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بادشاہ ہوئے، اس لیے کہ کوئی بھی کشتی بغیر ملا کے نہیں چلتی، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست بغیر حاکم کے، بغیر بادشاہ کے نہیں چلتی۔ تو جو خلیفہ ہوتے ہیں اسلام میں، وہ اس لیے کہا جاتا ہے خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول، یعنی اللہ اس کے رسول کے خلیفہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خلیفۃ اللہ ہے، خلیفۃ الرسول اللہ۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، یعنی اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق حکومت کرنا، اسلام کی روشنی میں حکومت کرنا، اس کے آئین کی، اس کے قانون کی حفاظت کرنا اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانا، اسلام کے قانون کی بالادستی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، یہ خلیفہ کا کام ہوتا ہے، اور اس پر وہ خود عمل پیرا ہوتا ہے، اور جو سب سے متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے امت مسلمہ اسی کو چنتی ہے، یہ اسلامی اصول ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہوئے، پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، جو امت مصطفی میں سب سے افضل تھے۔ اس کے بعد ان کے بارے میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ تو جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا، جب ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مسند پر جلوہ فروش ہوئے۔ ان کے بعد پھر حضرت مولائے کائنات نے، اب خلافت جو ہے مدینہ شریف سے کوفہ چلی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے حکومت کی، خلافت کی۔ پھر ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، یہ بھی صحابی رسول ہیں، بہت دین کی انہوں نے بھی خدمت کی۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کچھ معاملہ ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر دی، اس لیے صلح کر لی کہ یہ بھی صحابی رسول ہیں اور دین کی خدمت یہ خوب جانتے ہیں، خوب کریں گے، تو ان سے جو ہے لڑائی کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو صلح کر لی اور مکمل خلافت انہیں سونپ دی، اور 20 سال تک وہ خلافت کو انجام دیتے رہے۔ اب کیا ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید، یہ فاسق و فاجر تھا، یہ دنیا دار شخص تھا، عیش پرست تھا، یہ نماز کا پابند نہیں تھا، یہ شراب کا عادی تھا، اس طرح سے بہت سارے گناہوں میں یہ ملوث تھا۔ اب یہ خلیفہ بن گیا، اعلان اس نے خود کر دیا بغیر سب کی رائے سے، اس نے اعلان کر دیا۔ تو اب جو ہے یہ جانتا تھا
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے سب سے متقی و پرہیزگار ہیں ملک مسلمان. یہ تو مجھے تسلیم نہیں کریں گے، اور جب تک یہ تسلیم نہیں کریں گے تو میری حکومت صحیح طریقے پہ چل نہیں پائے گی. لہذا کسی بھی طرح سے ان کو راضی کیا جائے، ان سے بیعت لی جائے، ورنہ میری حکومت جو ہے ادھوری سدھوری مانی جائے گی، مکمل نہیں مانی جائے گی. تو جو عامل مدینہ تھا، جو گورنر تھا، اس کے پاس یزید نے خط لکھا کہ امام حسین کی بیعت لے لو کسی بھی طرح سے. اگر وہ بیعت میری نہیں کرتے تو پھر جو ہے کہ ان کا سر چاہیے. یعنی مجھے حکومت تو کرنی ہی کرنی ہے، چاہے وہ مسئولاً بیعت کریں چاہے مجبوراً. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی کو چنیں کہ یہ سب سے اچھا آدمی ہے، قوم میں سب سے بہتر آدمی ہے. جیسے ہم آج کے اس دور میں ووٹ دے کر اپنا جو ہے سباسد چنتے ہیں، اپنا چیئرمین کا انتخاب کرتے ہیں. ہماری نظر میں جو سب سے بہتر ہوتا ہے ہم اسی کو چنتے ہیں، اور یہی چاہیے. تو اس طرح سے خلافت کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب بڑے بڑے جو خاص لوگ ہوتے ہیں، جب وہ دستخط کر دیتے ہیں، یعنی رضامندی کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ہاں میری طرف سے اجازت ہے کہ یہ خلیفہ رہیں، تو اسی کو بیعت کہتے ہیں. یعنی اپنا مذہبی اور دینی ہر قسم کا پیشوا تسلیم کر لینے کا نام بیعت. یعنی کہ ہمیں تسلیم ہے کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ جو قانون نافذ کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے. گویا کہ وہی دین ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم. یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر ہیں، جو خلیفہ ہیں، جو اہل علم ہیں، جو اہل تقویٰ ہے، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو متقی ہیں، جن پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، سچے دیوانے ہیں، ان کی اطاعت کریں. تو اس دور میں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک نمبر پہ سب سے متقی پرہیزگار. لیکن آپ کا دل جو ہے دنیا کی طرف مائل نہیں تھا، لیکن کم سے کم یہ بھی تھا کہ میں ایسے ظالم کو اپنا پیشوا اور رہبر تسلیم نہیں کروں گا. کیونکہ جو ہاتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ گویا اللہ کا ہاتھ، اور ان کا ہاتھ گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ، یعنی خلافت اس طرح سے چلی. تو جو اتنا مقدس ہاتھ ہو، جس کے ہاتھ کو رسول اللہ کا ہاتھ کہا جائے، حضرت علی کا ہاتھ کہا جائے، جس ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کہا جائے، جس ہاتھ کو حضرت عمر فاروق اعظم کا ہاتھ کہا جائے، جس ہاتھ کو حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ کہا جائے، اس ہاتھ کو میں ایک فاسق و فاجر ظالم کے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے صاف انکار کر دیا کہ میں یزید وہ فاسق ہے، فاجر ہے، یعنی کہ وہ اسلام کے قانون کو توڑنے والا ہے. میں ایسے ظالم کی، ایسے سرکس کی، ایسے گنہگار کی میں بیعت نہیں کر سکتا، میں اس کو اپنا امام، رہنما، پیشوا تسلیم نہیں کر سکتا. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جب یزید سنے گا تو اشتعال انگیز ہو جائے گا، سولہ برپا ہو جائے گا، یعنی بہت ناراض ہوگا، مستعد ہوگا، پھر بعد میں میری جان کے بھی لالے پڑیں گے. لیکن شیروں کو جو ربائی نہیں آتی، یہ شیر لوگ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے سمجھوتا کر لیا تو بعد میں یہ امت مسلمہ گمراہ ہو جائے گی. وہ کہے گی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امام بنا لیا ایسے فاسق کو، ایسے شرابی کو، تو بعد کے لوگ بھی جب کوئی کسی فاسق کو، فاجر کو اپنا امام لوگ جو بنانے سے انکار کریں گے تو وہ خود کہہ دیں گے کہ کیا تم امام حسین سے بڑھ گئے ہو؟ انہوں نے تو اپنا امام و پیشوا تسلیم کر لیا. ایک بات اور جان لو کہ جو خلیفہ ہوتا تھا اسی کے پیچھے قوم نماز بھی پڑھتی تھی، وہی امام بھی ہوتا تھا. اسی لیے ہمیں حکمت ملتی ہے، ہمیں ضرورت ملتی ہے سیرت حسین سے، ہمیں طاقت ملتی ہے. جب ہم کسی فاسق و فاجر کو اپنی مسلح امامت پر دیکھتے ہیں تو ہم اسے کھینچ لیتے ہیں. یہ ہمیں حسین وہیں سے میدان کربلا بناتے ہمت دیتے ہیں کہ میری سیرت پر عمل کرو. تو وہ اس پر ہم عمل کر کے آج بھی شریعت کے اصولوں کو ہم بچانے کی کوشش کریں. میرے عزیزو،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت سے انکار کیا۔ پھر جو گورنر تھا اس نے کہا کہ پھر آپ کی جان کو خطرے ہے، آپ ایسا کرو کہ میں تو بہت زبردستی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں بھی محب اہل بیت ہوں، میں جانتا ہوں آپ کا مقام کیا ہے، لہذا یزید کا دباؤ بہت زیادہ پڑے گا، لہذا آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، مکہ چلے جائیں، کیونکہ مکہ میں مکھی بھی نہیں مار سکتے، مچھر بھی نہیں مار سکتے۔ وہ حرم مکی میں جب آپ داخل ہو جائیں گے حدود حرم مکی میں، تو وہاں سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان بچ جائے اور آپ اطمینان سے زندگی بسر کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی کہ اب ہمیں جو ہے مدینہ شریف میں رہنے نہیں دیا جائے گا، ہمیں یہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، یا تو ہم بیعت کر لیں، اس کی بات مان لیں، اس کو اپنا حاکم مان لیں، اور نہیں تو وہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو لہذا ہم جو چاہتے ہیں کہ اب یہاں سے ہجرت کریں۔ بہرحال لوگوں گھر والوں میں بڑی تکلیف کا احساس ہوا لوگوں کو، مدینہ شریف کے بارے میں کیا کہا جائے، مدینہ شریف کی آرزو لوگ رکھتے ہیں اور وہ وہیں پہ پلے، وہیں پہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اتنی محبت تھی انہیں مدینہ سے، اپنے نانا سے، اپنی والدہ سے، سب وہیں پر آرام فرما ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، مطلب جو ہے ہجرت کرنے کا جب ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر تشریف لے گئے اور کہا کہ نانا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جواب قبر میں مبارک سے جواب آیا، اس کے بعد رونے لگے، کہا نانا جان جی نہیں کہتا ہے کہ میں آپ کا مدینہ چھوڑوں، لیکن آپ کی امت مجبور کر رہی ہے، اب مجھے جانا ہی پڑے گا۔ بہرحال روتے روتے آپ کو نیند آ گئی وہیں پر، قبر انور سے لپٹ کر رو رہے تھے، نیند آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کہا کہ بیٹا حسین صبر کر اور جا جا صبر کر، تیرے والدین یعنی تیری ماں، تیرے بھائی، تیرے والد جنت میں تیرا انتظار کر رہے ہیں اور میں بھی تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کھلی اپنے گھر والوں کو آگے بتایا کہ ایسے سے میں نے خواب دیکھا ہے، بہرحال اور ہمیں یہاں سے چلنا ہی ہے۔ اپنی والدہ کی قبر پر آئے، وہاں پر بھی سلام عرض کیا، رونے لگے، کہا کہ والدہ محترمہ آپ کے نازوں کا پالا یہ حسین ابھی رخصت ہو رہا ہے، آپ اجازت دیجیے۔ وہاں بھی بہت روئے، بہت روئے، پھر اس کے بعد آخر میں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم مکہ شریف آئے، یہاں پر جب آئے تو یزیدیوں کے خطوط آنے لگے، یعنی خط آنے لگے کہ آپ جو ہے چلے آئیں کوفہ، ہم لوگ آپ کے وفادار ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، ہم اس کو اپنا پیشوا اور رہنما اس طرح سے آپ نہیں تسلیم کرتے، ہم بھی تسلیم نہیں کرتے، اور آپ چلے آئیں، ہم آپ کو اپنا امام اور پیشوا تسلیم کرتے ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم حسر کے دل حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے شکایت کریں گے کہ آپ کے نواسے کو ہم نے بہت خط دیا، بہت بلایا، بہت کوشش کی کہ چلے آؤ اور ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کی بیعت کریں گے، ہر طریقے سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ کے نواسے نہیں آئے، لہذا ہم مجبور ہو کر ہم نے یزید کی بیعت کر لی اور دین کو جو ہے رسوا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ بہرحال اس قسم کے 1000 یا 1200 خط، ایک روایت میں 150 خطوط آئے۔ جب اس قسم کی بات آئی کہ اگر نہیں آؤ گے اب بھی تو ہم میدان حشر میں آپ کا گریبان پکڑیں گے، تو میرے حسین نے ایسے وقت میں اب کہا کہ اب ہمیں مکہ شریف کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ جب لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، کارواں در کارواں مکہ شریف میں آ رہا تھا حج کرنے کے لیے، اسی وقت جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ جو ہے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ حج کرنے کے لیے لوگ دنیا سے آتے ہیں وہاں پر، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حج نہیں کر رہے ہیں، حج کے ایام میں آپ مکہ کو چھوڑ کر اب کوفہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ جانتے ہو کہ اس میں کیا لکھتا ہے کہ حج سے بڑھ کر فرض دین کی حفاظت ہے۔ حج کرنا تو فرض ہے، ضروری ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح سے جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ فرض ہے، ضروری ہے، لیکن جب دین کی حفاظت کی بات آ جائے تو یہ سب ترک کر کے دین کی حفاظت کرو، یہ سب سے بڑا فضل ہے اور یہی حسینیت ہے۔ ورنہ
حج کی فضیلت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ آپ وہیں سے پھر آگے بڑھے، پھر اپنے گھر والوں کو مشورہ کیا، کہ اب ہمیں جو ہے مکہ چھوڑنا ہے، اب آگے بڑھنا ہے، جانا ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جو ان کے چچیرے بھائی تھے، ان سے کہا کہ ایسا کرو، آپ پہلے جاؤ کوفہ، اور وہاں کی حالات جیسے ہوں پھر اس کے بعد تو ہمیں اطلاع کرو، اور ہم دھیرے دھیرے چل رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو صاحبزادے ایک ساتھ میں کوفہ گئے۔ جب یہ کوفہ پہنچے تو بڑی عزت ان کی، 60,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی، اور بہت خوش ہوئے، ان کے پیچھے سب نماز پڑھتے تھے۔ 2-3 دن کے اندر 60,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی، یعنی کہ اپنا خلیفہ انہیں تسلیم کیا۔ نائب کی جو ہے حضرت امام حسین جب آئیں گے تو ہم ان کو اپنا خلیفہ مانیں گے، تب تک ان کے آپ نائب ہیں۔ جب یزید کو یہ خبر ہوئی کہ فضا ہمارے خلاف ہو رہی ہے کوفہ کی، تو اس نے جو ہے جلاد ابن زیاد، یہ بہت خطرناک تھا، ظالم تھا، یہ صحیح نسل کا نہیں تھا، اس کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد، لیکن ابن زیاد ہی صرف لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اتنا پیارا نام عبید اللہ اچھا نہیں لگتا بار بار دیا جائے۔ جلاد ابن زیاد یہ ظالم تھا، اس کو گورنر بنا کے کوفہ کا یزید نے بھیجا کہ جلدی سے جاؤ، وہاں کی فضا ہمارے خلاف ہو رہی ہے، ہموار کرو، کسی بھی طرح سے امام حسین کی اور مسلم بن عقیل کی وجہ سے ان لوگوں کو روکو، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ اور لالچ دو۔ ابن زیاد جو ہے یہ ظالم تھا، یہ جو ہے دنیا اپنا چینج کر کے بدل کے یہ رات میں یہ کوفہ میں داخل ہوا، اور جو شاہی قلعہ تھا، گورنر ہاؤس تھا، اس پہ جا کے اس نے قبضہ کیا۔ کچھ اس کے طریقے میں فوجی بھی آئے اور جا کے گھر یعنی کچھ شاہی محل میں یہ لوگ ٹھہرے۔ اب اس نے چال چلی، جب دیکھا کہ تو فضا پوری یزید کے خلاف ہو گئی ہے، یہاں کی سب جو ہے بیعت کے محب نظر آتے ہیں، ان کے ماننے والے نظر آتے ہیں، سب لوگ جو ہے بیعت کر چکے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ کچھ جو فوجی تھے ان فوجیوں کو بلایا اور کہا کہ جو کوفہ کے جو مشہور لوگ ہیں، امیر ترین لوگ ہیں، جن کے دبدبے ہیں، روب ہیں، جو چودھری لوگ ہیں، ان کو بلا کے لاؤ۔ ان کو بلا کے لائے، اس کے بعد قید کر دیا، یعنی گورنر ہاؤس میں مقید کر دیا۔ اب ان لوگوں سے کہہ رہا ہے ابن زیاد کہ چھت پہ کھڑے ہو کے جب ہم کہیں گے تو اعلان کرنا کہ جتنے لوگ ہیں سب لوگ بیعت توڑ دیں ان کی، ورنہ جانتے ہو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو واقعی میں تمہیں ہم قتل کر دیں۔ یہ جتنے لوگ تھے کوفہ کے جو سرگنا لوگ تھے، معزز ترین لوگ تھے، سماج میں جن کی بات مانی جاتی تھی، ایسے لوگ ڈر گئے۔ پھر جب پتہ چلا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو خاص لوگ ہیں کوفہ کے، ابن زیاد نے بلا کے ان لوگوں کو دھمکی دی ہے، تو کیا کیا، اپنے ماننے والوں سے کہا کہ چلو گھراؤ کر لو اور ابن زیاد کو ہی گرفتار کر لیا جائے۔ تو ان کے ساتھ میں 40,000 فوج آئی، 40,000 لوگ وہاں کے کوفہ کے لوگ ان کے ساتھ میں تھے، کیونکہ بیعت کر چکے تھے۔ تو 60,000 میں سے 20,000 تو غائب ہو گئے پہلے ہی، 40,000 ان کے ساتھ میں آئے، اب محاصرہ کر دیا، گورنر ہاؤس کو بھیج دیا۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ معاملہ بہت خلاف ہے ہمارے، تو ان لوگوں سے کہا کہ جا کے اب چھت پر سے اعلان کرو، یہ لوگ لوٹ جائیں، ان کی بیعت توڑ دیں، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ لوگ آئے چھت پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ یزید بہت بڑا ظالم ہے، حکومت سے ٹکر نہیں لے سکتے، تو یہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے، تمہاری بیٹیوں کی، تمہاری بیویوں کی آبرو لوٹیں گے، جائیداد پہ قبضہ کر لیں گے، لہٰذا ہم پر رحم کرو، ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا، اور اپنے آپ پہ رحم کرو، ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ دھیرے 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 مغرب کا وقت ہوتے ہوتے سارے لوگ ہٹ گئے، ادھر بیعت کر چکے ہیں، ان کو خطوط دے کے بلا رہے ہیں، ادھر یہ حال ہے۔ جب قربانی کی بات آئی، جب آزمائش کی بات آئی، امتحان کی گھڑی آئی، موقع پر ہی پتہ چلتا ہے کہ کون حقیقت میں دوست ہے۔ ویسے اچھے ماحول میں تو بہت سے لوگ ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے، اس وقت جو آپ کا ساتھ دے وہی آپ کا دوست ہے۔ میرے ریدو شام ہوتے ہوتے سارے فوجی ادھر ادھر چلے گئے، 500 صرف بچے تھے مغرب کے وقت۔
اب جب رات کی تاریکی آئی تو وہ 500 بھی غائب ہو گئے، ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد میں، اب جو ہے سوچ رہے ہیں کہ میں کسی طرح سے حضرت امام حسین کو روک دوں، ان لوگوں نے بے وفائی کی ہے۔ کوفہ کے لوگ ویسے بھی بے وفا مشہور ہیں، حالانکہ وہ ویسے بھی نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کے اتنے زیادہ خطوط تھے، اس لیے وہ تیار ہوئے اور ان لوگوں نے بیعت کی۔ اور میں نے بھی خط دے کے بلا لیا ہے کہ ان لوگوں نے بیعت کر لی، چلے آؤ، حالات سازگار ہیں۔ لیکن یہ لوگ تو 2-3 دن کے اندر ہی پلٹ گئے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ان کے ساتھ، یعنی ایک بھی آدمی نہیں ہے، سب لوگ ڈر گئے، سب سہم گئے۔ میرے دیدو، بہت توجہ طلب بات ہے کہ اگر آج ہم سے کہا جائے، حکومت کا ڈر ہمیں دلایا جائے، تو یہ حال ہماری بھی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حق پر جمے رہیں گے اور کہیں گے کہ جان رہے یا جائے، جان تو جانی ہی جانی ہے، حق کے لیے جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم جو ہے جو وعدہ کر چکے ہیں اسے مکریں گے نہیں، یہ کم لوگ ہیں۔ تو یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ کم سے کم ہم بھی سیرت حسینی کو اپنی سیرت کو سیرت حسینی میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ کوفی لوگ جو بدنام ہیں، جو بے وفا کے نام سے مشہور ہیں، اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو ہم اسے دور کریں، کیونکہ یہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کیونکہ کوفیوں کا انجام آپ بھی جانتے ہیں کہ نہ ان کا نام لینے والا کوئی باقی ہے، نہ ان کا گھر نہ خاندان، کچھ بھی نہیں باقی ہے، صرف بدنامی کا دھبا مشہور ہے، لگا ہوا ہے، اور وہ قیامت تک چھوٹے گا نہیں۔ کیونکہ لوگ آج بھی بہت بدنام ہیں کہ یہ لوگ بے وفا ہوتے ہیں، عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، یہ غدار ہوتے ہیں، یہ اہل بیت کے نہیں ہے تو ہمارے کیا ہوں گے۔ میرے لیے ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حج کر رہے تھے، طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ اتنے میں ایک کوفی جب یہ واقعہ ہو چکا، اس کے بعد کے سال میں جب وہ حج کرنے گیا تو کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، آپ مجھے ایک مسئلہ بتا دیں، کیا حرم میں آپ مکھی مار سکتے ہیں، یا کھٹمل مار سکتا ہوں، یا اپنی بال کا ڈھیل جو اسے جو کہتے ہیں کیا اس کو میں مار سکتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم تو کوفی ہو نا، جب حضرت امام حسین کو شہید کر رہے تھے، جب ان کے خانوادے کو تم لوگ کاٹ رہے تھے بے دردی سے، پانی نہیں دے رہے تھے دریائے فرات پر، جب تم لوگوں نے پہرا لگا دیا تھا، تب تمہارے اندر انسانیت کہاں گئی تھی؟ آج تم کھٹمل اور مکھی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تمہارا حق ہی نہیں ہے کہ تم یہ پوچھو، کیونکہ تم لوگ قاتلان حسین ہو۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں میں بتا دوں آپ کو، یہ ہندو لوگ جو ہیں اتنے ظالم ہوتے ہیں، ان کے نزدیک تو ایک چیونٹی کو مارنا یہ ہتیا ہے، گائے کا قتل یہ ہتیا ہے، لیکن مسلمانوں کو خوب بے دردی سے پیٹتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کے نزدیک ثواب ہے۔ یہ ظالم لوگ ایسے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بات وہاں سے چلی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میں تنہا بچا ہوں، تو ایک صحابی رسول ہیں، ان کے مکان پہ جا کے آپ نے پناہ کی اور کہا مجھے رہنے دو گھر پہ، کہا کہ ٹھیک ہے آپ رہو۔ جب یہ ابن زیاد کو یہ خبر ہوئی کہ فلاں صحابی کے مکان پر مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اپنی فوج کو بھیج کر جو صحابی تھے ان کو بلایا اور کہا کہ اپنے گھر سے ان کو نکال دو، ورنہ تمہارا بھی انجام بہت برا ہوگا۔ جو صحابی رسول تھے وہ بھی نڈر تھے، گستاخی جب کی تو حضرت جو صحابی تھے انہوں نے اس کا جواب دیا، تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس کو ابن زیاد نے اس صحابی کو قتل کرا دیا، اور اس کے بعد کچھ فوجیوں کو بھیج کے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کچھ فوجی مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور شام کا وقت ہے، تو یہ بھی اپنی تلوار لے کے نکلے اور ان پہ مقابلہ ہوا، کئی لوگوں کو جہنم نصیب کیا۔ وہ شیر تھے، قریب وہ لوگ نہیں آتے تھے، تو کیا ہوا، دیوار پہ چڑھ کے پتھر پہ مارنے لگے، ایک پتھر جو ہے ان کے چہرے پہ لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ کسی کی حالت میں آ کے ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں کئی نیزہ ان پہ لگا، دشمنوں نے گھیر لیا ان کو چاروں طرف سے۔ پھر اس کے بعد ایک نیزہ اس طرح سے لگا کہ یہ ہوٹ وغیرہ جو ہے کٹ گیا، کئی جگہ سے کٹ گیا۔ اب اس کے بعد آپ کو بہت پیاس لگی،
शिद्दत की प्यास महसूस हुई तो आपने अल्लाह से कहा कि ये अल्लाह मुझे पानी दे दे। एक बुढ़िया थी, वो मुहिब अहले बैत थी, उसने जब ये बात सुनी तो वो एक कटोरे में पानी लेके आई। बहुत गौर से सुनो मेरे से, कटोरे में पानी लेके आई, जैसे ही मुंह से पानी को लगाया तो खून आलूदा पानी देख कर आपने उसको फेंक दिया। जानते हो क्यों? इसलिए कि खून जो है ये हराम है, खून हराम है, नापाक होता है, इसको आप पी नहीं सकते, शरीयत का ये हुक्म है। आपने फेंक दिया, दूसरा कटोरा लेके आए, उसके बाद भी जैसे ही मुंह में लगाया खून जारी था, फिर पानी आ गया, फिर पानी में खून आ गया, शामिल हो गया, फिर उसको फेंक दिया। इस तरह से कई मरतबा आपने कटोरे को फेंक दिया, पानी को फेंक दिया, ये कहकर कि शायद मुझे अबू साकी कौसर के हाथों से ही पीना नसीब है। तो अभी भी मेरे अजीजों गौर करो कि ऐसी हालत में शिद्दत प्यास है, आखिरी वक्त है, उसके बावजूद भी शरीयत की कितनी पासदारी कर रहे हैं मुस्लिम बिन नकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यानी हराम चीज़ अपने अंदर नहीं जाने देते। हम लोग तो मेरे अजीजों ऐसी हालत में भी हैं और ये भी नहीं ख्याल करते कि हम हराम खा रहे हैं, कि मशरूफ़ चीज़ खा रहे हैं, कोई भी चीज़ आती है तो खा लेते हैं। हमें भी मुस्लिम बिन नकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैरवी करते हुए हराम चीज़ों से बचना है, अपने हलक के नीचे हराम चीज़ नहीं उतारनी है, क्योंकि अगर हराम चीज़ अंदर गई तो मेरे अजीजों दीन की तरफ आपका दिल माइल नहीं होगा, आप बुराइयों की तरफ जाएंगे। कौम मुआशरा जो मुआशरा बिगड़ा हुआ है, जो दीन से लोग दूर होते जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हराम और मशकूक ग़िज़ाएँ लोग खा रहे हैं। और आदमी एक नंबर का खाना खाए हलाल, तो फिर इंशाअल्लाह रहमान उसकी बरकत से वो नमाजी होगा, दीन की बातें उसे अच्छी लगेंगी, अच्छे लोग उसे अच्छे लगेंगे, फिर बुरे लोगों से वो दूर होगा और अच्छे लोगों के करीब होगा। ये हलाल ग़िज़ाओं की बरकत है। तो हमें भी चाहिए कि हम कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। एक बात और मैं देख रहा हूँ कि जब बाज़ार में लोग जाते हैं या ठेले पे कोई चीज़ बिकती है तो बगैर उससे पूछे, बगैर उसकी इजाज़त के अभी तो खरीद नहीं रहे हैं और खा रहे हैं। ये हराम है, हराम, इसके असरात बहुत बुरे होंगे। जब तक उसकी इजाज़त ना हो आप नहीं खा सकते, खरीद के खाओ, गैरत पैदा करो अपने। अब हज़रत मुस्लिम बिन नकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए। मेरे अजीज़ों, इतने में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का काफ़िला करीब आ रहा है। उनके दो साहबजादे थे, वो भी शहीद हो गए, ज़ालिमों ने उनको भी बेदर्दी से शहीद कर दिया। और वाक़या क्योंकि बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता और अपनी बातों को समेटना चाहता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान करबला की तरफ तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके बारे में पहले आप जान लें कि ये जो वाक़या यूँ ही नहीं हो गया, ये कोई हादसा नहीं है, ये अज़ल ही से ये चीज़ें मुक़द्दर थी। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बैठी थी, जो हुज़ूर की चची थी। कई वाक़यात इस किस्म के हैं, एक बता दूँ, जिसे लहते जिगर कहा जाता है ना, सिब्ते रसूल कहा जाता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा कहा जाता है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो क्यों जानते हो? हज़रत उम्मे फ़ज़ल जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची थी, एक बार उन्होंने ख्वाब देखा और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक ख्वाब देखा और बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा। वो ख्वाब ये है कि मैंने देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा मेरी गोद में है और मैं बहुत परेशान हूँ। यानी मतलब आपके जिस्म का एक टुकड़ा मेरी गोद में है। तो कहा कि मैं फ़ज़ल, यानी मेरी चची, घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छा ख्वाब है, फातिमा को बेटा पैदा होगा और तेरी गोद में खेलेगा। उसकी ताबीर ये है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है बेटा भी कहा जाता है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिगर गोशे पैगंबर कहा जाता है, यानी आपके दिल का टुकड़ा कहा जाता है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, जबकि नवासे हैं। तो एक मरतबा का और मामला इसी किस्म का है कि हज़रत उम्मे फ़ज़ल बैठी थी, वो खुद फरमाती हैं, ये जो है मिशकात शरीफ की हदीस है। उम्मे फ़ज़ल फरमाती है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। मैंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत जो आप परेशान हैं और आँखें अश्कबार हैं, यानी आँखों में आंसू भरे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए
ابھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور کہا کہ تمہارا بیٹا حسین یہ میدان کرب و بلا میں قتل کر دیا جائے گا اور تمہاری امت ہی قتل کرے گی، اس لیے مجھے بہت غم ہے۔ اور میدان کرب و بلا کی مٹی بھی لے کے آئے ہیں، یہ جو سرخ مٹی ہے۔ اتنے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ ہیں، ہماری ماں، وہ بھی تشریف لائی اور ان سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، یہ جو ہے خاک کربلا ہے، یہ کربلا کی خاک ہے، کربلا کی مٹی ہے، اور اسے تم حفاظت سے رکھنا۔ ایک سیسی لے کے آئی اور سیسی میں اس کو رکھ دیا، کہا کہ جس دن میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا اس دن یہ مٹی سرخ، جو مٹی سرخ ہے، یہ خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ جانتے ہو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیوں دیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم یہ نبی غیب داں ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اگر میں کسی اور کو دوں گا تو جب میرا بیٹا شہید کیا جائے گا 60 ہجری میں، ابھی تو 8-9 ہجری ہے، یعنی 55 سال کے بعد، 50 سال کے بعد جب میرا بیٹا میدان کرب و بلا میں شہید کیا جائے گا تو اس وقت ام سلمہ کے علاوہ کوئی اور زندہ نہ رہے گا، یعنی میری بیویوں میں کوئی اور زندہ نہ رہے گا۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا علم بھی پتہ چلتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ خاک کربلا دی اور کہا کہ اس کو حفاظت سے رکھنا، جس دن میرا بیٹا حسین کرب و بلا میں شہید کر دیا جائے گا اس دن یہ مٹی جو ہے خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہت غمگین تھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو یہ خبر بہت مشہور تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے۔ ایک دن 9 تاریخ جو ہے شب عاشوراء، اس رات میں ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ اس رات میں پوری رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کی تھی، تو کچھ وقت کے لیے آپ مکاشفے کی حالت میں تھے، کشف کیا آپ نے، یعنی کہ یہ صوفیہ لوگ کرتے ہیں، کشف کے ذریعے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے قبرستان میں جب جاتے تھے وہ لوگ، تو کسی مردے کے بارے میں جاننا ہو تو کشف کرتے تھے، یعنی کہ کوشش کرتے تھے، قسم کی روحانیت کا وہ معاملہ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے کھل جاتا تھا راز کہ صاحب قبر کس حالت میں ہے۔ تو کشف کی حالت میں تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، کہا کہ بیٹا حسین، تیری ماں فاطمہ، تیرے والد حضرت علی اور تیرے بھائی حسن انتظار کر رہے ہیں جنت میں، دروازے پہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں، اور بیٹا حسین تیرے لیے جنت سجائی جا رہی ہے، اور میرے ہاتھوں کوثر کا پیالہ میں تجھے پیش کروں گا، اور اے اللہ میرے بیٹے کو صبر اور اجر عطا فرما۔ جب یہ منظر ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور اپنے گھر والوں کو، جو کربلا میں تھے، جو لوگ تھے خانواد رسول جو تھے، جو آپ کے اور انصار لوگ تھے، ان کو بتایا کہ اس طرح سے واقعہ رونما ہوا ہے۔ سب لوگ بہت غمگین ہوئے اور سب لوگوں کو یہ اطلاع ہو گئی۔ پھر آپ نے رات میں چراغ گل کر دیا اور کہا کہ جس کا جی چاہے یہاں سے وہ چلا جائے، کیونکہ یزیدی لوگ میرے دشمن ہیں اور تم لوگ جو ہے چلے جاؤ، جس کا جی کیا ہے وہ چلا جائے۔ لیکن جب چراغ جلایا تو سب لوگ موجود تھے اور سب لوگوں نے یہ کہا کہ دین حق کی بقا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم آپ کے ساتھ جان میں شہادت پینے کے لیے تیار ہیں، ہم کوفی نہیں ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ سب جانتے تھے کہ ادھر بہت کم ہیں اور ادھر اتنے زیادہ ہیں، بہت زیادہ فوجی تھے، سب لوگ موجود تھے۔ میرے عزیزو، اب جو ہے میں واقعہ کو کم کرتے کرتے بالکل آخری دن، یعنی جو 10ویں محرم الحرام کو جو واقعہ ہوا، رونما ہوا، اس کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ مرتبہ اور جی لگا کے دوسرے محمد علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
जब मैदान करबला में खेमा नस्ब हो गया, उधर यजीदी लोग थे, दरियाए फुरात पर कब्ज़ा कर लिया, पहरा लगा दिया 7 तारीख से कि कोई पानी ना पीने पाए हुसैनी खेमे का। और उसके पहले तो खेमा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फुरात के किनारे पर ही लगाया था, लेकिन उन लोग बज़िद हुए, कहा कि यहाँ से खेमा उखाड़ो वरना यहीं पे जंग होगी। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हम खेमा नहीं यहाँ से उखाड़ेंगे, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहकर खेमा हटा दिया वहाँ से, कहा नहीं यहाँ से उठाओ, हम जो है पानी के लिए जंग करने नहीं आए हैं, हम तो दीन के लिए जंग करने आए हैं। हम पानी के लिए, यानी दुनियावी कोई मामला इस किस्म का नहीं था। बहरहाल वहाँ से खेमा हटा दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक अलग से कुआँ खुदवाया करबला के मैदान में, कुछ लोगों ने पानी पिया, फिर दोबारा जब पीने के लिए गए तो कुआँ गायब। तो पता ये चला कि मर्ज़ी मौला थी कि हम लोग प्यासे ही शहीद हों, अब चल के अपने नाना जान के हाथ जामे कौसरी पियेंगे। पानी की फिक्र दिल से निकाल दी। 10 तारीख हुई सुबह में, आपने यजीदियों की तरफ जाके खिताब किया, बताओ क्या मैं तुम्हारे नाना का, तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मेरे वालिद मोहतरम फातह खैबर नहीं है? क्या मैं अली का बेटा नहीं हूँ? क्या मेरी माँ फातिमा नहीं है? क्या हसब व नसब में भी कोई मुझसे आला है जिसका कलमा तुम लोग पढ़ते हो? क्या वो मेरे आका नहीं है? क्या वो मेरे नाना नहीं है? तो ऐ लोगों, बाद आ जाओ, तौबा कर लो, चले आओ, मेरी तरफ चले आओ, मुझे शहीद मत करो, मुझे कत्ल मत करो, वरना खुद मेरे नाना ने मुझसे ख्वाब में बताया है कि मैं तुम्हारी, जो लोग ऐ हुसैन तेरे कत्ल में शामिल होंगे, मैं उनकी शफाअत नहीं करूँगा। लिहाजा दुनिया चंद दिन की है, इसके चक्कर में मत पड़ो, हक़ का साथ दो, बातिल की तरफ ना जाओ, लालच में ना आओ। अगर तुम मेरे खून में अपना हाथ तुमने रंग लिया तो कल भरोसे हश्र तुम क्या जवाब दोगे? तो तुम्हारी आखिरत तबाह हो जाएगी। हर तरीके से आपने समझाया, लेकिन जानते हो दुनिया की मोहब्बत इतनी मोटी पट्टी पड़ी हुई थी कि जालिम यजीदियों को ये सब चीज़ें नज़र नहीं आई, कोई बात असर न की। लेकिन ये भी आप जान लो कि 22,000 का जो लश्कर जर्रार था यजीदियों का, उसमें एक बहुत ही बहादुर जिनका नाम था हज़रत हुर, वो भी यजीदियों की तरफ से थे। वो 500 सिपाहियों के दस्ते के वो सालार थे, लेकिन वो पलट कर चले आए, वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ चले आए। बहुत यजीदियों ने कोशिश की, फिर उन्हें लालच वगैरह दिया, कहा कि नहीं, अब हम जन्नत की तरफ आ गए, अब जहन्नम की तरफ हम नहीं जा सकते। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं उधर था और अब आखिरी वक्त में आपके पास आया हूँ। तो कहा कि मैंने तुझे माफ़ किया और तू शहीद वक्तों में है, यानी तू शहीद वक्तों में है। अभी वक्त से पहले ही समझ जाइए कि जिसे कहते ना कि सुबह का भूला हुआ शाम को आ जाए, उसे भूला नहीं कहते, तो तू भूला नहीं है, तू शहीद वक्तों में से है, तू जन्नतियों में से है, मैंने तुझे माफ़ किया। हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते हो क्यों आए? अब ये नसीब की बात है। 22,000 से खिताब किया, तकरीर की, सब लोगों ने इमाम हुसैन की बात सुनी, लेकिन उसमें से एक आए पलट कर, क्योंकि जो जन्नती है आखिरी वक्त में अल्लाह ताला उसे जहन्नमियों की सब से निकाल कर जन्नतियों की सब में खड़ा कर देता है। और जो जहन्नमी है, जो बदबख्त हैं, उनके दिल पर कोई खिताब असर नहीं करता, कोई तकरीर असर नहीं करती। अगर आबे कौसर से ही धुली हुई तकरीर क्यों ना हो, असर नहीं करती। जो सही वक्त होते हैं, जिनके दिल नरम होते हैं, जो अल्लाह रसूल का खौफ और डर और शर्म महसूस करते हैं, जो दिल में रखते हैं, उन पर असर करती है बात। लोग कहते हैं ना कि तकरीरों में असर नहीं रह गया, नहीं मेरे दिल में शक्तियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, दुनिया की मोहब्बत की इतनी ज़्यादा गंदगियाँ आ चुकी हैं कि फिर अच्छी बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो मेरे अज़ीज़ों, हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ पे आए, फिर उसके बाद जब जंग हुई तो ये शहीद हुए, एक एक करके धीरे धीरे करके बहुत लोग शहीद हुए। मेरे अज़ीज़ों, हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहज़ादे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। वो भी मैदान करबला में गए, बहुत लोगों को काटा पीटा, उसके बाद अब सब भूखे प्यासे हैं मेरे लिए, सब भूखे प्यासे हैं।
ایک ایک کر کے اس کے بعد سب شہید ہوئے۔ اتنا بڑا غم تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے سنا کہ حضرت علی اکبر میرے بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ جب گئے ان کی لاش لانے کے لیے تو تاریخ میں موجود ہے کہ جب آپ میدان کربلا میں تشریف لے گئے تھے تو آپ کے داڑھی مبارک کے سارے بال سیاہ تھے، سب کالے تھے، لیکن جب اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش میدان کربلا سے لا رہے تھے، لاتے وقت خیمے تک پہنچتے پہنچتے سب کے سب سفید ہو گئے تھے، اتنا غم ہوا تھا۔ تو غم کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں، اتنا غم ہوا تھا۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ میرے عزیزو، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کی باری آئی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار تھے، ان کے بیٹے حضرت زین العابدین، ان کا نام ہے علی اوسط ان کو کہا جاتا ہے، یہ بیچ کے تھے، حضرت علی اکبر کے بعد تھے، اور حضرت علی اصغر سے بڑے تھے، تو ان کو علی اوسط کہا جاتا ہے۔ لیکن اتنے مشہور تھے عبادت ریاضت میں کہ ان کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، یعنی عابدین کی زینت۔ جو عابد ہوتے ہیں، جو عبادت گزار ہوتے ہیں، یہ عابدین جمع کا لفظ ہے، یعنی کہ تمام عابدوں کے کو زینت بخشنے والے ہیں۔ زین العابدین ان کا لقب ہوا۔ تو یہ ابھی بیمار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بابا جان، اے میرے والد محترم، ایک ایک کر کے ہمارے اور تمام بھائی اور تمام لوگ شہید ہو چکے، جامع شہادت نوش کر چکے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جا کے مل جاؤں، میں بھی جامع شہادت پینا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے، تجھ سے نسل چلے گی، سادات کی تجھ سے نسل چلے گی، قیامت تک سید لوگ پیدا ہوں گے، اور اس لیے میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، یعنی تم میدان کربلا میں نہ جاؤ، تم باقی رہو، تم سے نسل چلے گی۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت دیکھ رہی تھی کہ انہی کی نسل میں غوث اعظم بھی پیدا ہونے والے ہیں، انہی کی نسل میں خواجہ غریب نواز بھی پیدا ہونے والے ہیں، مخدوم سمنا بھی پیدا ہونے والے ہیں، انہی کے نسل میں بہت سے اولیاء اکرام، بہت سے کتب ابدال، غوث و قلندر پیدا ہونے والے ہیں انہی کی نسل میں۔ اس لیے کہا نہیں بیٹے، ہم تمہیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اپنے سینے سے لگایا اور تمام جو معارف سے بھرا ہوا سینہ تھا، جو علوم لدنیا کا خزینہ تھا، اس سب سے سینہ کے ذریعے منتقل کر دیا اور روحانیت کا تاجدار انہیں بنایا۔ کہا بیٹے، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نانا کا دین پھیلانا ہے اور نانا کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، اور پھر تمہیں اس لیے بھی زندہ رہنا ہے کہ میدان کربلا میں جو واقعات رونما ہوئے، کون جا کے لوگوں کو بتائے گا، دنیا کو کون بتائے گا؟ دنیا کی رشت و ہدایت کے لیے تمہیں نہیں جانا ہے وہاں پہ۔ بہرحال اب یہاں پہ ایک بات ہے میرے، ایسی حالت میں بھی بیمار ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، لیکن سر کٹانے کے لیے تیار ہے دین کی بقا کے لیے۔ ہم ہٹے کٹے نوجوان ہو کے بھی وہ سر کٹانے کے لیے تیار تھے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں نوجوان ہو کے، تندرست ہو کے سر جھکانے کے لیے نہیں تیار ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم اپنی حسینیت پہ غور کریں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے قول فعل میں کتنی سچائی ہے۔ عمل کے میدان میں بھی ہمیں آنا چاہیے، یہ سچی محبت ہوگی، ورنہ محبت ہوگی لیکن ادھوری ہوگی۔ تو میرے عزیزو، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لے، اس کے بعد پھر خطبہ دیا، لوگوں کو بلایا کہ اب بھی چلے آؤ میری مدد کے لیے، اب بھی واپس چلے آؤ، ابھی پلٹ آؤ، ورنہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، تم دوزخ میں جاؤ گے، کیوں راہ جنت چھوڑ رہے ہو؟ اب بھی سمجھا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ایسے میں کوئی سمجھاتا ہے؟ جب گھر میں سب لوگ پردہ فرما چکے ہوں، جامع شہادت نوش کر چکے ہوں، تو کتنا جذبہ ہوتا ہے، کتنا غصے کا عالم ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے امام حسین ایسے عالم میں بھی آپ نے دامن شریعت کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، ایسے عالم میں بھی غصے کا آپ نے اظہار نہیں کیا، ایسے عالم میں بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں، ایسے عالم میں بھی کہ ہو سکتا ہے آخری وقت تک یہ لوگ توبہ کر لیں، اب بھی میں انہیں معاف کر دوں گا، میرے بیٹے کو شہید کر دیا ہے، میرے گھر والوں کو ان لوگوں نے اجاڑ دیا ہے، گلشن کو برباد کر دیا ہے، لیکن اب بھی میں انہیں معاف کر دوں گا اگر یہ پلٹ آئے، اگر یہ توبہ کر لیں، اب بھی میں انہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن وہاں دنیا
ان لوگوں کو یزید نے لعنت دی تھی کہ ہم تمہیں یہاں کی حکومت دے دیں گے، یہاں کی گورنری دے دیں گے، تمہیں یہاں کا حاکم بنا دیں گے، اس ملک کی تمہیں ریاست تمہارے نام کر دیں گے، تم عیش کرو گے، کسی بھی طرح سے امام حسین کی بیعت لو یا ان کا سر لے کے آؤ۔ تو وہ لوگ لالچ میں آ کے میرے عزیزوں ان لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم کس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اگر آج کے دور میں کوئی ایک اچھے کو گالی دے تو تعجب مت کرنا، کیونکہ یہ پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین سے اچھا کون تھا؟ اس کے باوجود بھی ظالم لوگ، جانتے ہو ایک آیا سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی دیکھ لو یہاں پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ کے باہر خندق کھدوائی تھی اور لکڑیاں اس میں جلا دی تھی تاکہ جو ہے ظالم جو ہے یزیدی لوگ پیچھے سے یہ خیمہ پر شبخون نہ مار سکیں، یعنی عورتیں ہماری محفوظ رہیں، اس لیے کہ جو ہے جب آگ جلے گی تو یہ لوگ ادھر سے نہیں آئیں گے، اور ادھر سے آئیں گے تو ہم لوگ رہیں گے، تو لکڑیوں کو جلا دیا تھا تاکہ خیمہ محفوظ رہے۔ ایک یزیدی آیا، اس نے کہا کہ حسین دیکھو کیسا بول رہا ہے، کہا کہ حسین آتش دوزخ میں جلنے سے پہلے، یعنی جہنم کی آگ میں جلنے سے پہلے تم دنیا کی ہی آگ کو بھڑکا رہے ہو۔ سوچو، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، انہی کی امت آج انہی سردار جنت کو کہہ رہی ہے کہ تم جہنم کی آگ میں جانے سے پہلے دنیا کی آگ بھڑکائے ہو۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے عزیزوں، کیوں ان لوگوں نے ایسا کہا؟ صرف دنیا کی محبت۔ جب دنیا دار کوئی بہت بڑا ہو جاتا ہے تو وہ جو دیندار ہوتا ہے اس کا سخت مخالف ہو جاتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ جانتے ہو جو آج کے دور کا جو سب سے برا انسان ہے اس کو ایسے سمجھ لو، جو اچھوں کو برا کہتا ہے، جتنی دشمنی اچھوں سے کرتا ہے وہ بس اتنا جان جاؤ کہ وہ اتنا ہی برا آدمی ہے۔ ابو جہل کیوں اتنا برا تھا؟ کیونکہ جو سب اچھوں سے اچھے تھے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اس اچھے کو یہ برا کہہ رہا تھا، اس اچھے سے دشمنی کر رہا تھا، اس لیے یہ سب سے برا انسان ہوا ابو جہل۔ تو میرے حسین کو بہت تکلیف ہوئی اور کہا کہ اللہ اسے دنیا ہی میں آگ میں تو مبتلا کر دے، آگ کے عذاب میں دنیا ہی میں اسے مبتلا کر دے۔ اتنے میں گھوڑا اس کا بدکا اور اس کی ایک ٹانگ رکاب میں پھنسی اور گھوڑا اس کے بعد دوڑا، لے آ کے اسی گڈھے میں جس میں آگ جل رہی تھی اس کو گرا دیا، جل کے خاک ہو گیا، پھر نار یہیں پہ ہو گیا وہ۔ میرے عزیزوں بزرگوں سے الجھنے میں بہت نقصان ہے، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلو گی۔ ادب کرنا بزرگوں کا، ہمیشہ ادب کرنا، بڑوں کی تعظیم کرنا۔ اب یہ منظر دیکھ کے تو ان لوگوں کو ہدایت مل جانی چاہیے تھی، توبہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہاں نے دنیا کی محبت کا پٹا اتفاقی واقعہ سمجھا۔ ایک اور آیا، تم پانی نہیں پی سکتے، دیکھو چرند پرند پی رہے ہیں، سب تو پی رہے ہیں، تم نہیں پی سکتے۔ بہت الٹا سیدھا کہا پیاسے ہی تمہیں ہم قتل کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ان کو تکلیف محسوس ہوئی، ان کی طرف سے مسلم بن اوسجا تھے، کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ابھی ظالم کے منہ پر میں تیر ماروں۔ کہا نہیں جانے دیں۔ دعا کی کہ اللہ اسے تو پیاسا مار، اسے تو پیاسا مار۔ اتنے میں اس کا گھوڑا بھی بدکا اور اسے گھسیٹتے گھسیٹتے صحرائے کرب و بلا میں دوڑاتے دوڑاتے وہ پیاس پیاس التس التس چلاتے چلاتے یہاں تک کہ لوگ اس کو پانی بھی پلا رہے ہیں، پیاس اس کی بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ پیتے پیتے اس کا پیٹ بھی پھٹا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد بھی تو اب یزیدیوں کو ہوش میں آ جانا چاہیے تھا نا کہ امام حسین کی دعا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اثر انداز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لڑنے کے لیے آمادہ ہیں، پھر اس کے بعد بھی یعنی اسے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ جنگ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان کرب و بلا تشریف لے گئے، ایک ایک کر کے بہت لوگوں کو جہنم نصیب کیا، بہت لوگ جو ہے قتل ہوئے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا اور بہت نیزے مارے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے پر سے زمین پہ آ گئے۔ اس وقت 72 زخم تھا، جمعہ کا دن تھا میرے عزیزوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پر سے زمین پہ آ رہے تھے اس وقت بھی آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ جب پوچھا کہ قتل کرنے کے لیے آئے، ان کی گردن کو کاٹنے کے لیے کئی ظالم آئے،
तो एक तो सीने ही पे चढ़ गया, उसका नाम था सिमले लाइन, सिमर। तो उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम सिमर है। कहा जरा अपना सीना खोल। तो जब सीना खोला तो सफ़ेद दाग था। कहा कि बस तू ही मेरा कातिल है, क्योंकि मेरे नाना जान ने मुझे बताया था कि तेरा कातिल जो होगा उसके सीने पे दाग होगा, लिहाजा तू अभी उतर जा। आज जानता है कौन सा दिन है? कहा जुमा का दिन है। कहा कि मेरे नाना जान का तो खुतबा तमाम मस्जिदों में दिया जाता होगा और तुम लोग यहाँ पे मुझे शहीद कर रहे हो। रुक जाओ, अभी नमाज मुझे पढ़ लेने दो। नमाज के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी दरख्वास्त की। मेरे दीदो देखो, नमाज के लिए दरख्वास्त की और किसी और चीज़ के लिए नहीं। ये